السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الفاتحہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کو دراصل کیا ہے، سبع مثانی کہتے ہیں، یعنی 7 آیتیں ایسی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کے تعلق سے ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا کر دیا ہے نماز کو، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس سے دے دیتا ہوں، میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اس سے دے دیتا ہوں۔ اب کیا چیز دیکھیے، ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں، بندہ ادھر الحمدللہ رب العالمین بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں جواب آتا ہے، ریسپانس میں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ دیکھیے آپ، اسی لیے آپ سمجھ کے پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین بولتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے جواب میں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، پہلی آیت پہ۔ پھر بندہ دوسری آیت پڑھتا ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بندہ یہ دوسری آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، ثنا بیان کی۔ حمد الگ چیز ہے، ثنا الگ چیز ہے، فرق ہے اس میں تھوڑا سا۔ تو جب آپ الرحمن الرحیم بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو اسی لیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ تیسری آیت جب ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تیسری آیت جب پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے یا بدلے کے دن کا مالک ہے یا انصاف کے دن کا مالک ہے۔ جب بندہ یہ بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایک روایت میں ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ بندہ جب مالک یوم الدین کہتے ہیں تو ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ فوض الیہ عبدی، میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا، فوض الیہ عبدی یعنی میرے سپرد کر دیا، بندہ میرے کو اپنے حوالے کر دیا۔ جیسی بندہ بولتا ہے مالک یوم الدین، پروردگار روز جزا کا مالک ہے، جب یہ کہتے ہیں، حدیث کا تسلسل ہے دیکھیے گا۔ اس کے بعد میں جب بندہ چوتھی آیت پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مرکزی آیت ہے۔ یہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اسی آیت میں، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب عبادت تیری کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے مدد کے بھی لائق تو ہی ہے، تو ہی حقدار ہے مدد کرنے والا۔ جب بندہ ایاک نعبد کہتا ہے اور ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، یہ جو آیت ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ جیسی بندہ کا ایاک نعبد، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، اس کے اندر بندہ فوری وہاں سے دعا کر رہا ہے، وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، لہذا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ یہ سورہ فاتحہ میں چل رہا ہے قصہ، سورہ فاتحہ میں چل رہا ہے قصہ۔ اس کے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا۔ پھر بندہ آخری سورت کو پڑھتا ہے، اس کے بعد میں کیا پڑھتا ہے، بندہ مانگتا ہے، یہ کیا چیز مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے میں ہمارے رب ہمیں صراط المستقیم دکھا، صراط المستقیم دکھا۔ تو صراط المستقیم کا ترجمہ تو یہ کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، سچا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اور ابن کثیر فرماتے ہیں صراط المستقیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا چیز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم کو حضور کو دکھا، حضور کا راستہ دکھا۔ صراط المستقیم کیا ہے، اور اس کے بعد میں فوری بندہ، تو دعا کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے، گھر دے، بنگلہ دے، گاڑی دے، یہ چیزیں نہیں ہے، صراط المستقیم مانگنا ہے، بندہ وہی مانگتا ہے ہاتھ بن کے، اہدنا الصراط المستقیم، جو ہی صراط المستقیم، اس کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، اس کی تشریح آ رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام اور اکرام کیا۔ اب اس کی تشریح میں آتے ہیں کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، انبیاء، صدیقین، صالحین، نیک لوگوں کا راستہ، یہ ہے صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ابن کثیر فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے راستے پہ صراط الذین انعمت علیہم۔
اس کے بعد میں پھر بعد والی آیت بندہ پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. جیسے فرعون، نافرمان لوگ جو گزرے ہیں اس طریقے سے دنیا کے اندر، شداد، حامان، جن کے پر تیرا غضب نازل ہوا، یا اللہ ان کے راستے پر مت چلا. غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان کے راستے پر ولدالین، آمین، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. گمراہ ہوئے میں کون ہے؟ سیدھے راستے پہ چلتے رہتے، جیسے یہود و نصارہ اہل کتاب ہے، یہ لوگ سیدھے راستے پہ چلتے چلتے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. یہ 7ویں آیت ہے. اس کے بعد بندہ کہتا ہے آمین، ایسا ہی ہو. تو یہ دراصل آخری کی 3 آیت دراصل کیا ہے؟ یہ دعا ہے. یہ کیا ہے؟ دعا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید اس کی تشریح میں اور جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.